تیسری بدعملی، تیسرا گناہ جس کی وجہ سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے وہ ہے عقوق الوالدین، کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کو ستانا، ان کو اذیتیں دینا، ان کی نافرمانی کرنا۔ جو شخص، جو نوجوان اس کام میں مبتلا ہوگا، ملوث ہوگا، تو یہ بھی اپنے ایمان کو بچا کر نہیں لے جا سکتا۔ مشہور حدیث ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان صحابی ہیں اور ان پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی اور نزع ان کی وقت زیادہ لگ گیا۔ صحابہ کرام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، علقمہ کا آخری وقت ہے، نہ اس سے کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور نہ اس کی روح پرواز کرتی ہے، نزع کی کیفیت لمبی ہو گئی ہے اور بڑی تکلیف میں ہے، بڑے کرب میں ہے، بڑی مشکل میں ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا اور اس کی روح بھی پرواز نہیں کر رہی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ اس کا تیرے ساتھ معاملہ، برتاؤ، سلوک کیسا تھا؟ وہ کہنے لگی، اللہ کے نبی، یہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تھا، حسن سلوک سے پیش نہیں آتا تھا، میرے بارے میں اسے کوئی خیال نہیں تھا، میری نافرمانیاں کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سے فرمایا کہ آپ اپنے اس بیٹے کو معاف کر دیں۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں اے اللہ کے نبی، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، مجھے ستایا ہے، میرا اس کو معاف کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نفسیاتی حربہ استعمال فرمایا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور آگ جلاؤ۔ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ آپ کا کیا کریں گے آگ جلا کر؟ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلانے کا حکم آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اسے معاف کرتی نہیں اور نہ اس کی روح پرواز کرتی ہے، نہ اس سے کلمہ پڑھا جا رہا ہے، تو ہم اس کو آگ میں جلائیں گے۔ تو اب وہ بوڑھی اماں وہ رونے لگی اور کہنے لگی، نہیں اے اللہ کے نبی، آپ میرے بیٹے کو آگ میں نہ جلائیں، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، اس نے جو مجھے ستایا ہے، جو میری نافرمانیاں کی ہیں، جو میرے حقوق تلف کیے ہیں، میں سب معاف کرتی ہوں۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایک صحابی کا کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے اولیاء اللہ، نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، محدثین، مفسرین اور جتنے بھی دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے تلووں تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام تک بالکل نہیں پہنچ سکتے۔ صحابیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمایا، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر جنتیوں سے ارشاد فرمائیں گے، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اے جنت والو، آج کے دن میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ جنت میں آخری پروانہ ملے گا جس سے جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ لیکن صحابہ کرام کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ لوگ، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ صحابی جب والدین کی نافرمانی کا مسئلہ آیا تو ان کی روح بھی پرواز نہیں کر رہی تھی اور ان سے بھی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ تو جب اتنے اعلیٰ درجوں والے، اتنے اعلیٰ مقام والے، اتنے اعلیٰ ایمان والے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے تو یہ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے اور شہادت کی گواہی، توحید کی اور رسالت کی گواہی، شہادت دیتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا،
فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دو حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اگر والدین وہ کافر بھی ہوں، وہ اللہ کے مجرم اور نافرمان بھی ہوں، باغی بھی ہوں، اس کے باوجود اولاد کو چاہیے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ کافر والدین تمہیں شرک پر مجبور کر رہے ہیں، شرک کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ بات تو ان کی نہیں ماننی، فَلَا تُطِعْهُمَا، وہ بات ان کی نہیں ماننی، اور وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن باقی جو معاملات ہیں دنیا میں اس کے مطابق، دستور کے مطابق پھر بھی ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو جب والدین نافرمان، کافر ہوں، مشرک ہوں، تو ان کی اطاعت کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا حکم ہے۔ تو ہمارے والدین تو الحمدللہ وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو نماز پڑھنے والے ہیں، وہ تو ذکر کرنے والے ہیں، وہ تو تلاوت تسبیحات کرنے والے ہیں، وہ تو نیک لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیں کیسا معاملہ، کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بعض نوجوان کہتے ہیں کہ جب دو بھائی ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں تو ایک بھائی شکایت کرتا ہے جی میں تو اچھا سلوک کرتا ہوں والدین کے ساتھ، لیکن میرے والدین ان کا جھکاؤ دوسرے بھائی کی طرف ہے، میرے والدین مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی اس طرح کا ایک نوجوان آیا اور اس نے بھی کہا جی میرے والدین مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، 3 بار ارشاد فرمایا، وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ والدین ظلم بھی کریں، زیادتی بھی کریں، پھر بھی تم نے ان کی اطاعت اور ان کی خدمت کرنی ہے، پھر بھی تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور باقی جو آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ ہم خدمت کرتے ہیں لیکن جھکاؤ دوسرے بھائی کی طرف ہے، تو اب ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت ہے، دوسرا بھائی زیادہ خدمت کرے گا، وہ والدین کا زیادہ خیال کرے گا، تو ان کا تو قلبی میلان اور ان کا تو رجحان اور ان کا جھکاؤ تو اسی کی طرف ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری طرف جھکاؤ ہو اور والدین وہ میرے حق میں زیادہ، وہ میرے یعنی کہ مجھے اچھا بتائیں اور میری تعریفیں کریں، میری طرف ان کا جھکاؤ ہو، تو آپ زیادہ خدمت کریں، تو دوسرے بھائی کی بنسبت پھر آپ کی طرف زیادہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اگر والدین ظلم بھی کریں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں۔ اگر وہ ظلم کریں گے، اولاد کے درمیان برابری نہیں کریں گے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ پھر بھی والدین کی نافرمانی نہ کرے، ورنہ ایمان سے محروم ہو جانے کا سبب بن جائے گا والدین کی نافرمانی۔ تو یہ 3 گناہ ہوئے، 3 بدعمالیاں ہوئی جو انسان کے ایمان کو سلب کرنے کا ذریعہ